اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اہمیت اور فوائد۔ اس میں پیر صاحب ہمیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و ستون شعبہ اعلیہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور لوگوں نے بھی سنا، یقولون لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تکبیر پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر، بین مکہ و منا، منا اور مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور یہ تکبیر پڑھ رہے تھے۔ فقال ہیا قل، تو میں نے پوچھا وما ہیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قال قولہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا، اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس برائی کو دھو دے۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صاحب نے فرمایا من افضل الحسنات، یہ تو سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو سب سے بہترین نیکی فرما رہے ہیں۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے لہو دعوت الحق، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قول سدید سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکا سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ فرمایا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، یہاں صوابہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، تو فرمایا تھا الیس منکم رجل یقول لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تھا رجل الرشید۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو اعمل صالحہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اقول لا الہ الا اللہ، تاکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى، کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو
حسنہ ملے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، الحسنہ سے مراد الجنہ، ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے وہب میں منبہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا ایسا ہی ہے یا ابن اخی، ولکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان فمن جاء باسنانہ فتح لہ ومن لم یفتح لہ، یعنی چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، تو نیک اعمال دندانے کی مانند ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چابی تو مل گئی، لیکن اگر وہ اعمال بھی ٹھیک کر لے گا تو دندانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس نے اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگر وہ کنجی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے، دو گاڑیاں ہیں، ایک کی چابی دوسرے کو لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، اس کے دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تاشت ما فی صحیفتہ من السیئات حتی یعود الی مثلہا، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کا بیان سنا، اس میں پیر صاحب نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ آج کا بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیر صاحب کا ایک اور شارٹ کلپ لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔